کبھی یہ خطہ امریکی کوبرا ہیلی کاپٹروں کی گھنگرج سے لرزتا تھا۔ وہی پرانے پرزوں والے سرد جنگ کی تھکی ہوئی سانسوں سے جڑے پرندے جو ایک وقت میں طاقت کی علامت تھے مگر اب زنگ آلود تاریخ کے بوجھ تلے دب چکے ہیں۔ پھر اچانک وقت کروٹ لیتا ہے، فضاؤں میں ایک نیا سایہ نمودار ہوتا ہے۔ نہ وہ مغرب سے آیا ہے، نہ ماسکو کی فیکٹری سے برآمد ہوا ہے، بلکہ یہ مشرق کے گہرے حلقوں سے ابھری ایک ٹیکنالوجی ہے جس نے خاموشی سے خود کو تراشا ہے، خود کو آزمایا ہے اور آخر کار دنیا کی عسکری سٹیج کے اوپر قدم رکھا ہے۔ یہ ہے Z-10ME، وہ چینی جنگجو ہیلی کاپٹر جو اب پاکستان کے ہتھیار خانے کا حصہ بن چکا ہے۔ نہ صرف ایک پرزہ ہے بلکہ ایک اعلان ہے کہ اب فیصلے کسی اور میز پر ہوں گے اور جنگ کی زبان کوئی اور بولی جائے گی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، جنوبی ایشیا کے افق پر جب جنگی گرج کی نئی بازگشت سنائی دی تو یہ آواز محض دھات کے پنکھوں کی گونج نہیں تھی، بلکہ دو حریفوں کی عسکری سوچ، مستقبل کی تیاری اور دفاعی برتری کی اس دوڑ کا اعلان تھی جس میں ہر فیصلے ایک پیغام لیے ہوتا۔ پاکستان کی سرزمین سے پہلی بار منظر عام پہ آنے والی وہ تصاویر جن میں چینی ساختہ Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑے دکھائی دیے، یہ گویا برسوں پر محیط چہمگوئیاں، غیر مصدقہ اطلاعات اور اس قیاس آرائی کا باضابطہ اختتام تھا کہ آیا پاکستان ان جدید پرندوں کو اپنی فضائیہ کا حصہ بنائے گا یا نہیں۔ برسوں پرانے امریکی AH-1F کو جو کوبرا ہے، جو کبھی پاکستان آرمی ایویشن کے فخر سمجھے جاتے تھے، وہ وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ فرسودہ ہو چکے تھے۔ ان کی جگہ اب وہ چینی جنگجو ہیلی کاپٹر لے چکے ہیں جنہیں صرف ایک مشین نہیں بلکہ ایک حکمت عملی کا ستون سمجھا جا رہا ہے، ایک ایسا ستون جو خطے میں بدلتے دفاعی زاویوں کا عکاس ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تصاویر کا اجراء ایک ایسے لمحے میں ہوا ہے جب بھارت نے امریکی AH-64 اپاچی اٹیک ہیلی کاپٹرز کی پہلی کھیپ وصول کی ہے۔ گویا دونوں ممالک نے تقریباً ایک ہی وقت میں اپنے اپنے پتے ظاہر کیے ہیں۔ بھارت کا یہ اقدام جو امریکہ سے انسان بردار جنگی طیاروں کی سب سے بڑی اور شاید واحد اہم خریداری ہے، یہ خطے میں عسکری توازن کے اس پلڑے کو ہلانے کی کوشش تھی جو برسوں سے نازک توازن کے اوپر قائم تھا۔ اپاچی ہیلی کاپٹر اپنی مہارت، جدید ٹارگیٹنگ سسٹم اور الیکٹرانک جنگی آلات کے باعث دنیا بھر میں اپنی دھاک بٹھا چکا ہے اور اس کا بھارتی افواج میں شامل ہونا کوئی عام بات نہیں تھی، لیکن پاکستان نے اس کے مقابلے میں جس ہتھیار کا انتخاب کیا وہ نہ صرف اقتصادی طور پہ موزوں ہے بلکہ زمینی حقائق کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے۔ Z-10ME ہیلی کاپٹر جدید میزائل سسٹمز، لیزر گائیڈڈ ہتھیاروں اور حفاظتی ٹیکنالوجی سے لیس وہ پلیٹ فارم ہے جسے نہ صرف دشمن کے خلاف حملے میں استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کا وجود ہی میدان جنگ کے اندر ایک نفسیاتی دباؤ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ محض عسکری ساز و سامان کی بھی تبدیلی نہیں ہے بلکہ ایک بڑی اسٹریٹجک شفٹ ہے جس کے اثرات دور رس ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی چین سے قربت اور بھارت کا امریکہ سے عسکری تعلق، دونوں کے پیچھے الگ الگ نظریات، ضروریات اور جغرافیائی سچائیاں کار فرما ہیں۔ Z-10ME کی آمد یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان نے اب پرانی وابستگیوں کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور ایک ایسے دفاعی بلاک کی طرف قدم بڑھا لیا ہے جس میں مغرب کی بجائے مشرق کی حکمت عملی نمایاں نظر آتی ہے۔ یہ محض ایک ہتھیار نہیں بلکہ چین اور پاکستان کے اس دفاعی اتحاد کا مظہر ہے جو آنے والے برسوں میں نہ صرف ٹیکنالوجی کا تبادلہ کرے گا بلکہ میدان جنگ میں بھی مشترکہ چالوں کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ خطہ ایک نئے دفاعی باب کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں صرف ہتھیاروں کی تعداد نہیں بلکہ ان کی نوعیت، ماخذ اور پیچھے کھڑی سیاسی سوچ جو ہے یہ فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ تازہ عسکری پیش رفت محض دفاعی خریداری بھی نہیں ہے بلکہ ان کے مستقبل کے جنگی نظریات، عالمی اتحادی تعلقات اور جغرافیائی طاقت کے نئے معیارات کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ پاکستان آرمی نے اپنے پرانے اور وقت کی گرد سے اٹے ہوئے AH-1F کوبرا ہیلی کاپٹرز کو تبدیل کرنے کے لیے ابتدائی طور پہ امریکی ساختہ AH-1Z وائپرز کو منتخب کیا تھا جو کہ اسی سرد جنگ کے دور کے ڈیزائن کا جدید اور مہلک ترین ورژن ہے۔ 2015 میں جب امریکہ نے اس معاہدے کی منظوری دی تھی تو ایسا محسوس ہوا تھا کہ پاکستان ایک بار پھر مغرب کی عسکری ٹیکنالوجی پہ اعتماد کر رہا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد واشنگٹن نے نہایت خاموشی سے اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا راستہ اختیار کر لیا۔ اس اچانک پسپائی کے پیچھے جو وجوہات بتائی گئیں وہ صرف تکنیکی یا مالی نوعیت کی نہیں تھیں بلکہ اس کا گہرا تعلق امریکہ کی بھارت کے ساتھ بڑھتی ہوئی دفاعی قربت تھا۔ واشنگٹن نے خطے میں اپنا اسٹریٹجک توازن بھارت کے پلڑے میں ڈال دیا اور پاکستان کے ساتھ ماضی کی دفاعی شراکت کو پس منظر میں دھکیل دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کو احساس ہوا کہ پرانے اتحادیوں پہ انحصار اب ایک کمزور حکمت عملی ہوگی۔ جب امریکی دروازے بند ہوتے دکھائی دیے تو پاکستان نے ترکی کی جانب رخ کیا اور 2018 میں ترک ساختہ T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کو حاصل کرنے کی کوشش کی جو بظاہر ایک خوش آئند متبادل تھے۔ ان ہیلی کاپٹرز میں جدید ٹیکنالوجی اور متحرک حملہ آور صلاحیتیں موجود تھیں
اور پاکستان کے لیے سودا خطے میں ایک متوازن جواب بن سکتا تھا، مگر جلد ہی سوداگری کی تہوں سے ایک اور حقیقت آشکار ہوئی کہ ترک دفاعی صنعت اگرچہ ابھرتی ہوئی نظر آئی تھی، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی مغربی دنیا سے حاصل کردہ پرزاجات اور ٹیکنالوجی پہ قائم تھی۔ T129 کی جان کہی جانے والی لیکٹک T800 انجن ٹیکنالوجی دراصل امریکہ اور برطانیہ کی مشترکہ اختراع تھی، اور جب ان نیٹو اتحادیوں نے اس برآمد پہ پابندی لگا دی تو گویا یہ سودا بھی دم توڑ گیا۔ اس بند گلی میں داخل ہو کر پاکستان کو ایک بار پھر یاد آیا کہ سیاسی وفاداریاں ہی وہ کل کے پرزے ہوتے ہیں جو ہتھیاروں کی راہ میں رکاوٹ یا پھر سہولت بنتے ہیں، اور ان واقعات نے پاکستان کو ایک ایسی راہ دکھائی جہاں نہ تو پرانی دوستیوں کا بھروسہ باقی تھا، نہ ہی نئی دوستیوں کی راہ میں فرش گل بچھا ہوا تھا۔ یہی پس منظر تھا کہ جس میں Z10ME جیسے چینی اٹیک ہیلی کاپٹرز ایک قابل عمل، خود مختار اور اسٹریٹجک لحاظ سے مضبوط انتخاب کے طور پہ ابھرے۔ یہ صرف ایک دفاعی معاہدہ نہیں بلکہ پاکستان کے لیے اپنی خود مختاری کا اعلان ہے، جس میں مغرب کی شرائط اور مشرق کی فراہمی کے درمیان ایک نیا توازن ابھرتا دکھائی دیتا ہے۔ مغرب کی دروازہ بند پالیسیز پاکستان کو نئے دروازے کھولنے پہ مجبور کر چکی تھی، اور چین جیسے اتحادی کے ساتھ عسکری تعاون در حقیقت اس پورے خطے میں اسٹریٹجک بیانیے کی نئی تشکیل تھی۔ 2009 سے سروس میں آنے والے Z10 چین کا پہلا ایسا اٹیک ہیلی کاپٹر تھا جو بین الاقوامی معیار پہ پورا اترتا تھا، جسے مکمل طور پہ مقامی سطح پہ تیار کیا گیا۔ اس کی تخلیق نہ صرف چین کی دفاعی صنعت کی خود انحصاری کا مظہر تھی، بلکہ اس بات کا بھی اعلان تھی کہ اب بیجنگ صرف دفاعی ساز و سامان کا صارف نہیں ہے بلکہ عالمی سطح پر ایک متبادل سپلائر کے طور پہ ابھرنے کو تیار ہے۔ گزشتہ 16 برسوں میں اس ہیلی کاپٹر کی صلاحیتوں میں مسلسل اضافے کیے گئے، اور ہر نیا ماڈل پہلے سے بہتر کارکردگی اور ٹیکنالوجی سے مزین سامنے آیا۔ نئے ویریئنٹس میں ملی میٹر ویو فائر کنٹرول ریڈار جیسی جدید ترین ٹیکنالوجی شامل کی گئی جو دشمن کو زیادہ فاصلے سے شناخت کر کے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایندھن کی بہتر گنجائش اور پرواز کی استعداد نے Z10 کو ایسے مشنز کے لیے بھی قابل عمل بنا دیا جو پہلے صرف مغربی یا روسی ساختہ ہیلی کاپٹرز کے دائرہ کار میں سمجھے جاتے تھے۔ تازہ ترین ورژن جو Z10M کا ہے اس میں سب سے بڑا تکنیکی انقلاب اس وقت آیا جب پرانے WZ جو 9 ٹربو شافٹ انجن کو زیادہ طاقتور انجن سے تبدیل کر دیا گیا جو WZ16 ہے، جس سے نہ صرف اس کی رفتار اور بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا بلکہ مسلسل پرواز کی مدت اور ہتھیار لے جانے کی قوت میں بھی خاصا فرق دیکھنے میں آیا۔ یہ ویریئنٹ اب ایک وقت میں 16 HJ-10 اینٹی ٹینک میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے جو اس کی مار کی شدت کو امریکی اپاچی یا روسی Mi-28 جیسے طیاروں کے قریب لے آتی ہے، اور وہ خلا جو مغربی ٹیکنالوجی کے سامنے موجود تھا بڑی حد تک پر ہو چکا ہے۔ اس کے ڈیزائن میں بھی جدیدیت کو مد نظر رکھا گیا۔ اس کا ایگزوہاسٹ سسٹم جو ہے اور سائیڈ سٹرکچرز گولائی جو ہے اور موافق ساخت جو ہے، یہ اس کا کولاج اس کو محدود سطح پہ سٹیلز خصوصیات مہیا کرتا ہے تاکہ دشمن کے ریڈار پہ اس کی موجودگی کم سے کم ظاہر ہو۔ پاکستان کی جانب سے حاصل کیا جانے والا Z10ME اسی Z10M کا ایکسپورٹ ویریئنٹ ہے جسے نہ صرف پاکستان کے مخصوص جغرافیائی اور عملی تقاضوں کے تحت تیار کیا گیا بلکہ اس کی خریداری ایک اور بڑی پیش رفت کی تمہید بھی سمجھی جاتی ہے۔ مارچ 2024 میں چین نے پہلی بار اپنے ایک نئے اور وزنی اٹیک ہیلی کاپٹر کی جھلک دنیا کو دکھائی تھی جو اپنی کلاس میں ایک نایاب تھا۔ Z10ME کی کامیاب تعیناتی ممکنہ طور پہ پاکستان کو مستقبل میں اس نئے ہیوی کلاس چینی اٹیک ہیلی کاپٹر تک رسائی کے لیے ایک قدرتی اگلا قدم فراہم کرے گی جو نہ صرف پاکستان کی دفاعی حکمت عملی میں ایک ارتقائی جست ہوگی بلکہ اس پورے خطے میں عسکری برتری کی شکل و صورت کو بھی تبدیل کر دے گی۔ اس سودے نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان اب دفاعی خریداری میں صرف ہتھیار نہیں خرید رہا بلکہ وہ اپنی سمت، نظریہ اور اسٹریٹجک وابستی کو نئے خطوط کے اوپر استوار کر رہا ہے۔ Z10ME ہیلی کاپٹر کا تکنیکی جائزہ لیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ محض ایک عام اٹیک ہیلی کاپٹر نہیں ہے بلکہ ایک ایسا ہتھیار ہے جسے میدان جنگ کی متنوع اور پیچیدہ ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا۔ اس کی تکنیکی صلاحیتوں کا جب تقابل امریکی AH-64 اپاچی یا روسی KA-52 ایلیگیٹر سے کیا جائے تو بعض پہلوؤں میں یہ ان عالمی شہرت یافتہ ہیلی کاپٹرز کے قریب تر بلکہ کچھ مقامات پہ برتری کا مظاہرہ کرتا ہے، خاص طور پہ لاگت، انجن کی ایندھن کی استعداد، وزن اور میزائل کی رینج کے اعتبار سے۔ اس کا وزن نسبتاً ہلکا ہے جو اسے بلند و بالا اور دشوار گزار علاقوں میں مؤثر انداز میں آپریٹ کرنے کے قابل بناتا ہے، جیسے کہ پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقے ہیں جہاں AH-64 جیسے وزنی اور بڑے سائز کے ہیلی کاپٹرز کی جو پرواز ہے وہ محدود ہو جاتی ہے۔ Z10ME کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا جدید ایویونک سسٹم ہے جس میں ڈیجیٹل کاکپٹ موجود ہے، ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے ہے اور تھرمل امیجنگ کی جدید سہولیات شامل ہیں۔ یہ نظام پائلٹ کو کم روشنی یا رات کے اندھیرے میں بھی دشمن کے اہداف کو نہایت درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین سے فضا تک نشانہ بنانے والے HJ-10 میزائلوں کے ساتھ ساتھ ایئر ٹو ایئر میزائل TY-90 بھی
لے جانے کی اس کے پاس صلاحیت موجود ہے، جو اسے صرف زمینی ہدف تک محدود نہیں رکھتا بلکہ فضائی خطرات سے بھی نبرد آزما ہونے کی صلاحیت بخشتا ہے۔ یہ پہلو اسے روایتی اٹیک ہیلی کاپٹروں سے ممتاز بناتا ہے، جو عموماً صرف زمینی اہداف کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ اب اس کا پاکستان کے اس فلیٹ کے اندر شامل ہونا یہ مستقبل میں ایک بہت بڑی ارتقائی جست کے ساتھ ساتھ دفاعی جست ہے، جو مغربی حلقوں اور بالخصوص ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کو مزید متاثر کرے گی۔ دیکھیے کہ یہ کمپیریزن مستقبل میں کس کو کتنا فائدہ دیتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔